رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، معزز ناظرین کرام، آج ہم وضو کے فرائض کی جو تفصیل ہے اس کے حوالے سے چند مسائل پڑھیں گے۔ مثلاً اگر منہ دھونا فرض ہے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے منہ کا احاطہ کتنا ہے، کس طرح احاطے کو دھونا فرض ہے، کس چیز کو دھونا فرض ہے۔ تو یہ پہلے بات یاد رکھیں کہ کسی عضو کے دھونے کے معنی یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا ایک آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، اور نہ اس سے وضو ہوگا اور نہ ہی اس سے غسل ادا ہوگا۔ اور اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ان کی نمازیں ضائع جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہیں بہے گا، اور جس کی تشریح وہ ہر عضو میں آگے بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا منہ دھونا۔ تو منہ جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ پیشانی سے، شروع پیشانی سے، جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو وہاں سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک، یہ اس کا طول میں ہے، اور عرض میں ایک کان کی، اس کو لو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ حصہ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ اور جس کے سر کے بال اگلے حصہ کے بال گر گئے ہوں یا جمے ہی نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے بال پیچھے سے شروع ہو رہے ہیں، سامنے بال نہیں ہے، تو عادتاً جہاں آدمی کے بال شروع ہوتے ہیں جہاں سے، وہاں سے سمجھ لیں کہ منہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کے بال جمے تو ان زائد اس سے نیچے تک جمے ہوئے ہیں، مثلاً عادتاً یہاں تک ہوتے ہیں لیکن کسی بندے کے یہاں تک ہیں، تو جو نیچے، جہاں سے نیچے والے بال ہیں ان کو بھی جڑ تک دھونا فرض ہے، کیونکہ یہ بھی منہ میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال گنے ہوں، بچی کہتے ہیں کہ وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، فرمایا کہ اگر یہ گنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح داڑھی کے بال اگر گنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں گے ان کا دھونا، یعنی کہ جو چہرے کے گردے میں دائرے میں آئیں گے ان کا دھونا فرض ہوگا، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کچھ حصہ میں گنے ہوں اور کچھ چھترے، تو جہاں گنے ہوں وہاں بال، اور جہاں چھترے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، مثلاً آرام سے بندہ اگر لب بند کرتا ہے تو جو حصہ ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کچھ حصہ چھپ گیا اور اس پر پانی نہ پہنچا اور نہ ہی کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں۔ اسی طرح رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں جہاں یا گنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہوگا۔ اسی طرح نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے نیچ لی کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بن گئی، اور اس پر
پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے زائد رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ حصہ نہ دھلا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھ کے کنویں پر پانی، وہ جگہ جو ناک کی طرف جا رہی ہے اس پر پانی بہانا فرض ہے۔ اسی طرح پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو اس کو اکھاڑ کر اس کو چھڑانا فرض ہے۔ اسی طرح دوسرا فرض جو ہمارا ہے وہ ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرا بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو ضروری نہیں۔ ہاتھوں کی 8 گھائیاں یعنی جو درمیان والی جگہ خالی ہیں ان کو انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہو، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک ان سب پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر کچھ رہ گیا تو یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہیں ہوگا، مگر ناخنوں کے اندر جو میل ہے اس کی معافی ہے۔ اسی طرح بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور دوسرے کا دھونا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ جو اس کے ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے۔ اسی طرح تیسرا ہمارا جو وضو کا فرض ہے وہ سر کا مسح ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ کسی عضو کے ساتھ مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی جتائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی جتائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح سر سے جو بال لٹک رہے ہوں اب ان پر بندہ کہے کہ میں مسح کر لوں، اس سے مسح نہیں ہوگا۔ چوتھا ہمارا جو فرض ہے وہ پاؤں کو ٹخنوں یعنی گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا ہے۔ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ دیتے کہ ان کے اندر پانی نہیں جاتا، تو اس طرح اس کے نیچے پانی پہنچانا لازمی ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح گائیوں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچیں وہ جو ایڑیاں بعض لوگوں کی پھٹی ہوتی ہیں اور جو چیرا ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بہانا یہ سب فرض ہے، اور جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے، اگر بغیر ارادے اور اختیار بھی پانی ان پر بہہ گیا، مثلا بارش ہوئی، اعضاء وضو کے ہر حصہ سے 2 قطرے بارش کے بہہ گئے اور وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضاء وضو پر پانی گزر گیا تو وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی ہے اس کی نگہداشت ہو تو احتیاط میں حرج ہو، ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی جگہ کے پر اس کے لگے جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگ ریز کے لیے رنگ جو لگا ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک میں سرم کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹھ وغیرہ اس میں چیزیں شامل ہیں۔ اور کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں ہے، اس چھالے کے اوپر ہی پانی بہائے گا تو وضو
ہو جائے گا، اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ چھالا اتر جاتا ہے تو وہ اب اس حصے کو دوبارہ نہیں دھویا جائے گا۔ اور اسی طرح مچھی کا جو سنہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر وہ کسی جسم کے ساتھ لگ کر جم جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو اتار کر اگر نیچے سے پانی نہ بہایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔